اٹھو رکوع سجود والو، اب اپنے اپنے ان سنبھالو، خدا کے بندوں اٹھو کہ وقت قیام آیا، قیام کر لو۔ طویل سجدوں کی داغ محراب ہو چکے ہیں، مصلے تالاب ہو چکے ہیں، کہو شمال و جنوب تم پر سلامتی ہو، قیام کا اہتمام کر لو۔ خدا کے بندوں اٹھو کہ وقت قیام آیا، قیام کر لو۔ سید علی وقار۔ عزیزان من آداب و تسلیمات، السلام علیکم۔ جی کیا کہہ رہے تھے ہم، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جب کوئی انسان احساس غمتری میں مبتلا ہو جائے تو وہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہتا، بطور انسان اسے جس قسم کی زندگی چاہیے وہ اسے نہیں مل پاتی، وہ اوہام کا شکار ہو کر خود کو تباہ کر دیتا ہے۔ صدر محترم، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آپ آج ہی ملاحظہ کیجئے، ہماری قومی حالات آپ کے سامنے ہیں، ہماری مسجدوں کے اسپیکروں سے کس طرح دعائیں بلند ہوتی ہیں، ذرا ملاحظہ کیجئے۔ پڑے کفار کی توپوں میں کیڑے، گرا دے آسمان سے ان پہ پتھر، میں کوئی کام کر سکتا نہیں ہوں، میرے مولا میرا سارا کام اب تو کر۔ یہ ہے ہمارے وائس قوم کا حال، سچ کہا تھا حضرت اقبال نے، وائس قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، بلکہ طبعی نہ رہی، شعلے مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین نہ رہی۔ سید علی وقار، اگر سجدوں کے زور پر معزز رونما ہوا کرتے ہیں تو امام کربلا کی طرف بڑھنے والے شمع لائن اپنے تیر کا رخ کیوں نہیں بدل لیتے؟ آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین عمل کے قائل تھے، وہ ہماری طرح زربفت قالینوں والی ایئر کنڈیشنر مساجد میں فی دارہم جاسمین نہیں تھے، وہ تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی مثال تھے، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ حضور علیہ شان ہمارا موضوع واضح ہے، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا سے مراد ہے جب قوم کو اپنے سپوتوں کے توانا دست و بازو کی ضرورت پڑی تو ملت کے مقدروں کے ستارے اپنی اپنی ڈیڑھ انچ مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر، تو ابھی بھی رہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر۔ سید علی وقار، قیام معاشرات کی کوششوں کے بغیر پڑھی نمازیں لپیٹ کے ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ آخر میں ایک شعر سے اجازت چاہوں گی، نماز و روزہ و قربانی و حج، نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ شکریہ۔